اللہ ان بچوں کو کامیاب کرے اور ان کے والدین کی اس ہمت کو بھی اللہ قبول کرے، بڑی بات ہے، اس کی برکات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ سورہ نساء کی آیتیں چل رہی ہیں جو کئی مہینوں، بلکہ میرے خیال سے کئی مہینے ہو گئے اس پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ اس میں خاندانی مسائل بڑی تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں، تو ہم کوئی زندگی میں پریکٹس کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، تو اس کا حکم کہاں ہے وہ ڈائریکٹ مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ وضو فرض ہے، بس اتنا جانتے ہیں، اتنا جاننا کافی نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ مائدہ میں آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ ہماری کاہلی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری اللہ کی محبت کی کمی ہے، اور یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم صرف اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ وضو میں 4 فرض ہے، بس کام ختم۔ مولانا یہ وضو کا حکم ہے قرآن کی کس آیت میں؟ آیت فلاں ہے، آرام سے سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن نبیوں پر اتارا، صرف نبیوں کے لیے نہیں اتارا ہے ہمارے لیے، اور ہم ہیں جناب بس خالی ہمیں قصہ سنا دیجیے، صرف قصے سنا دیجیے۔ اصل میں میری اس بات سے بعض لوگوں کو تھوڑا سا کبھی کبھی الجھن ہوتی ہوگی کہ مولانا جب دیکھے تو قصوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اصل میں قصوں نے کام خراب کیا ہے، ساری خرابی تو وہیں سے آئی ہے۔ ہماری عادت پڑ گئی ہے، ہمیں قصے جب تک کسی تقریر میں نہ سنائیں تو اس تقریر میں مزہ نہیں آتا ہے۔ پرنسپلس بتائے جائیں، رولنگس بتائی جائے، احکام بتائے جائیں، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ابھی آپ کو ہم یہ سنانا شروع کر دیں کہ جناب ایک صاحب عمرے پہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی اٹک گئی، ٹائر پنچر تھا، انہوں نے ہاتھ لگایا اور جناب ٹائر چل پڑا۔ اس میں ہمیں بہت مزہ آئے گا، اس کا نہ شریعت سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ اس واقعے کے سچائی کا کیا لینا دینا اللہ تعالیٰ۔ لیکن نہیں، اس واقعے کو اگر کسی نے سنا دیا تو اس کو جھٹلانا بھی بہت مشکل ہے۔ اور کیا بات ہے یار، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن طائف میں زخمی نہ ہو، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہو، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ عادت پڑ گئی ہے، ہندوؤں والی عادت پڑ گئی ہے ہمیں، دیومالائی قصے سناؤ کہ راون لنکا میں گیا اور کیا نام اس کا، ہنومان نے جو ہے پورے لنکا میں آگ لگا دی اور یہ کر دیا، وہ ایسے ایسے قصے سناؤ، پورے پہاڑ اٹھا کر لے آیا، اور یہ سب جو ہمیں عادت سی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قصے سنائے، جو قصے سنائے اس قصے میں ڈائریکٹ کوئی حکم ہے، کوئی رہنمائی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قصے کو سنایا تو اس کا مطلب وہ آتھینٹک ہو گیا۔ ہمارے یہاں جو ہم قصے سناتے ہیں اس میں کیا آتھینٹسٹی ہے، کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، نہیں حقیقت ہے، اللہ جانے۔ قصوں پہ ہی پورا دین چل رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کو ٹاپک بنائیں، سیرت کو ٹاپک بنائیں، اللہ اس سے بچاتا ہے، ان سب چیزوں سے بتاتا ہے۔ اب یہ جو حکام ہے، ہمیں بیوی کے لیے فلاں حکم ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، یہ آیت ہے، پڑھیے اس کو، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سنیے۔ وراثت کا حکم ہے، کہاں ہے؟ فلاں قرآن کی فلاں آیت میں ہے، یہ حکم ہے۔
بار بار قرآن سننے سے دل میں اثر کرے گا، دل تازہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن زندگی ہے، زندگی، یہ قرآن نور ہے، یہ ایک بار میں نہیں، دو بار میں نہیں، 3 بار میں تمہارے دل کو کھولے گا۔ ڈائریکٹ سنو اس کو۔ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ اہل علم رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکیں، قرآن سے ڈائریکٹ رابطے میں آ سکیں، حدیث سے ڈائریکٹ رابطے میں آ سکیں۔ یہ ہماری سب سے پہلی محنت ہونی چاہیے، اور ہر بندہ جان سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں ابھی اس میں تو اور بھی آگے آئیں گی، آیتیں کافی تو گزر گئیں جو سے تھیں۔ پچھلے اس میں جو سیشن میں جو آیتیں تھیں اس میں یہود مکے والوں سے کہتے تھے کہ بھائی انہوں نے پوچھا اپنی تسلی کے لیے۔ ہماری بھی عادت ہے، ایک صحیح مسئلہ کوئی مولانا صاحب بتائیں، جو مسئلہ میرے نالج یا میری پریکٹس کے اگینسٹ ہے تو مجھے وہ مولوی کا مسئلہ جواب اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر میں کس سے پوچھتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میری مرضی کا جواب کون مولانا صاحب دیں گے، وہ مولانا صاحب کو ڈھونڈ کے پوچھتے ہیں۔ وہ مولانا صاحب جواب دیتے ہیں، ہاں دیکھیے انہوں نے جواب صحیح دیا۔ وہ جواب صحیح کیوں ہے؟ جواب صحیح نہیں ہے، مجھے اچھا لگا، میری مرضی کا جواب تھا اس لیے صحیح ہے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا۔ کفار مکہ نے کسی اور سے نہیں پوچھا کس سے؟ یہود سے۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کی بالکل ٹھنی ہوئی ہے آج کل مدینے میں، تو پوچھا ان سے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ آلریڈی وہ جلے بھنے ہیں اہل اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایک دم جلے بھنے بیٹھے تھے۔ اب جب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی جواب دیں گے، بھائی آپ صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ تو وہی جواب دیا انہوں نے کہ بھائی آپ صحیح ہیں، محمد کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح تو آپ ہیں، اب بتائیں، یعنی اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ مانگے، یا اللہ ہمیں حق عطا فرما۔ یاد رکھیے، میں، میری جماعت، میرا مسلک، میرے مولانا، میرے استاذ، یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ حق کی علامت وہ ہے جو حق ہے، وہ اللہ سے مانگنا پڑے گا، ہر حال میں مانگنا پڑے گا، اور اللہ عطا کرے گا۔ جب انسان کے اندر، قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جب آپ کے دل میں حق کی طلب ہوگی اللہ آپ کو حق سمجھائے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا 100%۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن یہ تک کہہ رہا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو ایمان تو پتہ نہیں تھا، لیکن کفر اور شرک سے بیزار تھے آپ۔ طبیعت میں وہ بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بیزاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہٹ کے کدھر جا رہے تھے؟ غار حرا میں۔ اس معاشرے کی خرابیوں سے بیزار ہو کر، پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانے لگے؟ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ پہلے وہ طلب پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ طلب پیدا کرتا ہے، یہ اصول ہے، اور پھر اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں 40 دن تک، کئی سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وہاں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ جس سال نبوت ملنی تھی اس سال آپ نے بہت زیادہ اہتمام کیا اور اس سال نبوت ملی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں طلب ایک دم شعلہ بھڑک رہا تھا طلب کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک ان سب چیزوں کو دے، لیکن کریں کیا؟ راستہ کیا ہے؟ بتاؤں کیا بتانا چاہیے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزوں سے بچا کے رکھا تھا، کیونکہ یہ تختی بالکل صاف چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اس پر وحی آنی ہے، جس پر وحی آنی ہے اس پر دوسری کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سامنے سیکھنے کا موقع آنے نہیں دیا اللہ نے، وہ ممکن بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کے دل پر جو چیز اترنی تھی وہ کیا تھی؟ وہی تھی، اور جس پہ وہی اترنی ہے اس پہ دنیا کے کسی انسانیت، کسی معلم، کسی دوسرے استاذ کا ایک حرف بھی نقش نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طلب ہوئی، اللہ نے طلب پیدا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس ہدایت کا نور نازل ہوا اور وہ دروازہ کھلا جو نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ تو ہم جب حق کے طالب ہوں گے تو اللہ ہم کو حق عطا کرے گا۔ سلمان فارسی کا مشہور واقعہ ہے، حق کی طلب میں کہاں نکلے؟ وہاں سے نکلے، ایران سے نکلے، عراق گئے، عراق سے نکلے شام گئے، شام سے نکلے پھر عراق میں 2 جگہ گئے، پھر شام گئے، شام سے پھر مدینے آئے،
اور مدینے آنے کے حد تک وہ بے چین تھے، اور اسی بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تھا مکے میں، اور آخر وہ حق ان کو ملا۔ تو حق کو ہمیشہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ، حق کے تلاش کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کل صبح سے سب کے لیے باطل کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں۔ 4 عمل ہوتے ہیں، 4 میں کوئی راجح ہے، باقی 3 صحیح ہیں، جھگڑا کرنے کا کام نہیں۔ یہ ہمارے اس درس اور اس محنت کا سب سے پہلا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت آپس میں جو مسلمانوں کے آئیڈیاز اور نظریات اینڈ پریکٹس ہیں اس کو غلط کہنے کا نظام بند کریں۔ یہ ذہن ہمارا جس دن بن گیا اس دن ہمارے آدھے اختلافات ختم ہو جائیں گے، آدھے اختلافات۔ نماز پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہیں، دین پر محنت کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا میں کر رہا ہے، کوئی دروس کی شکل میں کر رہا ہے، کوئی جماعت کی شکل میں کر رہا ہے، تبلیغی جماعت کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں، مدارس والے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں غلطی ہے وہاں ٹوکا جائے گا، لیکن کام ہر ایک کام ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہ غلط ہے، یہ کام بہت خراب ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو انہوں نے جناب یہی غلط کہنے والی کہ اب جناب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ مطلب یہ سارے ایمان والے غلطی پر ہیں۔ تو اب قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، ام لہم نصیب من الملک، یہ تم ان کو جو غلط کہہ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اور صحابہ کو، کیا تمہارا کوئی پاور ہے؟ تمہیں کیا پاور حاصل ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو؟ تمہیں ہم نے کوئی حکومت دی ہے؟ تمہیں ہم نے کوئی اتھارٹی دی ہے؟ تمہیں ہم نے کوئی اختیار دیا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک، اور اگر ہم نے دیا نہیں ہے، اگر ہم اختیار دے دیتے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تم تو کسی کو ایک پھوٹی کوڑی دینے والے نہیں ہو، تم تو یہود ہو۔ یہود کو سمجھنے کے لیے قرآن کو، ہر بات سمجھنے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا سب سے اسٹرانگ سورس نہیں ہے۔ یہود کی خرابیاں دیکھیں، یہود کا مزاج کیا ہے۔ ان کے پاس اگر ہوگا قیامت تک دنیا کی بخیل ترین، جھوٹے، 1 نمبر شر پسند، 1 نمبر وعدہ کو کے خلاف کرنے والے، یہ ساری خرابیاں، لوگوں کا ناجائز، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ دنیا اور حکومتوں کا ناجائز مال کھانے والی جو قوم ہے وہ یہود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اتنے پیسے والے، اتنے پیسے والے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کوئی اگر یہود کے پیسے پر اور اس کی تعلیم پر اور اس کی ترقی پر اگر کوئی رشک کرتا ہے تو وہ رشک کی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان چوری کرے گا اور سارے لوگوں کے مال چوری کرے گا تو گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا وہ۔ ایک بندے نے پوری زندگی حلال کمائی کمایا، اس کی دولت کو کسی نے ایک دن میں لوٹ لیا تو لوٹنے والا کیا ہو جائے گا؟ پیسے والا ہو جائے گا، اور جو بیچارہ حلال والا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ مفلس ہو جائے گا، کنگال دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو پیسہ ہونا کبھی بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہود کی عادت کیا ہے؟ کیا تمہیں پاور ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ غلطی پر ہے؟ اس کا اختیار تم کو کس نے دیا؟ دوسری بات، اگر اختیار ہوتا تو تمہارا نیچر یہ ہے کہ تم تو ایک پھوٹی کوڑی، نقیر، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا نا کہ نقیر کہتے ہیں اس کٹ کو جو اس کے اندر اس میں جو ڈاٹ ہوتا ہے، گولڈ ڈاٹ، اس ڈاٹ کو کہتے ہیں۔ اتنا سا بھی تم کسی کو دینے والی مخلوق نہیں ہو۔ ام یحسدون الناس، دوسری چیز یہود کے اندر سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے زیادہ حسد کرنے والی قوم ہے، اور یہود کے بعد دوسرے نمبر پر حسد کرنے والی قوم مشرک ہیں۔ اسی لیے ان دونوں کی کنڈلی ہمیشہ ملتی ہے، ہر چیز میں ملتی ہے، جو خرابیاں۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے موٹیویٹرز جو ہیں انہی دو کو مثال بناتے ہیں۔ دیکھو بھائی انہوں نے اتنا پڑھ لیا، دیکھو بھائی انہوں نے اتنی ترقی کر لی، دیکھو بھائی انہوں نے اتنی۔ مثال بنانا ہے، جائز طریقے کو مثال بناؤ۔ ایک انسان کو آپ کوئی ترقی کر گئی کوئی قوم، تو کوئی غلط طریقے سے گنڈا بن کے اگر کوئی پورے گاؤں پر اگر حاوی ہو گیا اور سب کو دبا کے رکھتا ہے تو وہ ہمارے لیے پاور کی مثال نہیں ہے۔ پاور کی مثال یہ ہے کہ بھائی پاور کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ بتانا ہے، نہ کہ یہ بتانا ہے دیکھو فلاں گنڈے نے پاور حاصل کیا، آج اس کی چلتی ہے۔ وہ چلتی نہیں ہے، وہ بدماشی ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں، چور سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اور چور ڈرتا ہے کہ نہیں؟ حیرت کی بات، عجیب سائیکولوجی ہے۔ چور رات کو چوری کیوں کرتا ہے؟ ڈر کے مارے۔ اور کو چور کے بارے میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ چور کا حال یہ ہے، پتا کھڑکا دل دھڑکا۔ پتا بھی کھڑکے گا تو اس کو لگتا ہے کچھ ڈینجر ہے، سم تھنگ ڈینجر از دیئر۔ پتا بھی کھڑکے گا تو سمجھے گا آدمی ہے، پتا کھڑکا دل دھڑکا۔ تو چور تو خود ڈرپوک ہوتا ہے۔ اب وہ جناب لوگ کیا اچھا الٹا کام ہے، پبلک کس سے ڈرتی ہے؟
چور سے ڈرتی ہے، عجیب الٹا کام. لہذا یہ جو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہم اس کو مثال نہیں دے سکتے. لہذا کافر کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے وہ ہم مثال نہیں بن سکتی ہمارے لیے. اگر کسی اور پھر دوسری بات، یہ چیزیں تو مثال بننی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں بیچ بیچ میں اسی لیے ہماری یہ ذہن سازی والی باتیں آ جاتی ہیں. یہ سب مقدرات ہیں. کس کو اولاد کتنی ہوگی یہ آپ کسی کی کسی ٹیکٹس سے اولاد نہیں بڑھتی ہے. علاج کی حد تک انسان کو تمنا ہے، انسان علاج کوشش کرے، اللہ نے جتنے مقدر اولاد رکھی ہوگی ملے گی. بیٹا ہونے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے. لوگ ہمیں تک بتایا لوگوں نے بیٹا ہونے کا وظیفہ. میں نے کہا حیرت کی بات ہے، بتائیے. ہم تقدیر کے مسائل دنیا کو سمجھا رہے ہیں اور ایک عام آدمی بیچارہ مجھے مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ مولانا فلاں صورت پڑھیے تو بیٹا ہوگا. دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے بیٹا ہونے کا. دعا کر سکتے ہیں آپ، یہ آپ کا حق ہے. علاج کر سکتے ہیں آپ، یہ آپ کا حق ہے. لیکن قانون، قدرت کے قانون میں لسٹ بنی ہوئی ہے، کتنے لڑکے پیدا ہوں گے، کتنے فیمیل پیدا ہوں گے، کتنے میل پیدا ہوں گے، یہ بنا ہوا ہے. اس میں چینج نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا تقدیر کا قصہ. اسی طرح مال دولت کا حساب ہے. مال و دولت ہماری محنت، ہمیں محنت کرنا ہے، محنت کرتے ہیں ہم. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیے، لیکن کس کو کتنی محنت سے، کس سورس سے کتنی دولت ملنی ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب آپ رات دن دیکھ سکتے ہیں بیچارے بہت سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بیچارے بے روزگار ہیں. بہت سارے عام لوگ روزگار سے جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ بہت اچھا بھی کما رہے ہیں. لہٰذا یہ رزق کا معاملہ تو اس میں دعا کرنے کا حق ہے ہمارا. لیکن دوسرا مثال بنائیں کہ دیکھو فلاں کے اتنی خوشحالی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے بیٹے انجینئر ہیں، ان کی خوشحالی کی وجہ یہ کہ یہ سب ہمارے عقائد خراب کرنے کی چیزیں. اللہ نے جس کو جو ملنا ہے اس کا بہانہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور اس بہانے میں کامیاب بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. بہرحال تو دوسری خرابی جو ان کے اندر ہے، کفار کے اندر اور مشرکین اور یہود کے اندر، وہ ہے حسد. یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان اس لیے نہیں لائے، ان کے ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ حسد ہے. قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، یہاں بھی فرمایا حسدم من عند انفسہم. ان کو صرف حسد یہ تھا کہ یہ نبوت کا تاج ہم سے نکل کے بنی اسماعیل کے سر پہ کیوں گیا. بس اس حسد میں. کتنی خراب بات ہے. کوئی بندہ نماز نہ پڑھے صرف اس حسد میں جماعت کے ساتھ کہ بھائی ان کا بیٹا امامت کراتا ہے. ایسا بھی ہے نا گاؤں دیہات میں. فلاں شخص کسی سے ہم کو حسد ہے، اس صرف حسد کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. کسی شخص سے حسد ہے، صرف حسد کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ دین کا استفادہ نہیں کر رہے ہیں. یہ اسی کی اصلاح کرنی ہے. حسد بڑی خراب بیماری ہے، بڑی خراب بیماری. الحسد مذموم، حسد بہت مذمت والی چیز ہے. وصاحبہ مغموم، اور جو حاسد ہوگا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. اور دوسرا، حاسد کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے اور ڈیوائن ڈویژن پر وہ مطمئن نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو تقسیم، غیب کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے. اس کو پسند نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اسی لیے تو حسد ہوتا ہے. حسد کا مطلب ہے ہم اللہ بچائے، یہ ایسی بیماری ہے. دو بیماری بڑی خطرناک ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہوتی ہے تربیت، اس کی ضرورت ہوتی ہے دینی مجالس میں. پورے قرآن کا کورس مکمل کر کے ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے، یہ کورس نہیں ہے. دو بیماری بڑی خطرناک ہے جس کے اوپر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ بہت عام ہے. ہر بندہ مبتلا ہے اس میں، ہر بندہ تقریباً. حسد اور غیبت. حسد اور حسد نماز پہ ہوتے ہوئے بھی، نماز کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی. یہ ایسا ہے پتہ نہیں چلتا ہے اور انسان مبتلا ہے. اور غیبت، مسجد میں غیبت ہو رہی ہے، محراب میں غیبت ہو رہی ہے، محراب میں بیٹھ کے غیبت. امام صاحب بیٹھ گئے، دوسرے بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ کے بعد اس کا شروع ہو گیا جناب. ارے ہاں یار وہ ایسا ہے ویسا، بس غیبت شروع. گھر میں غیبت، باہر غیبت. میں خود اپنے آپ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول ہے، ان کی ایک بات مشہور ہے. امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میں غیبت سے بہت پرہیز کرتا ہوں. بہت علماء کسی معاملے میں بہت کانشیس ہوتے تھے تو وہ احتیاط کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں دنیا میں اگر کسی کی غیبت کرنا پسند کروں گا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرنا پسند کروں گا.
کیوں؟ اس لیے کہ غیبت جس کی جاتی ہے تو اپنی نیکی اس کے پاس جاتی ہے، اپنی نیکی اس کے پاس جاتی ہے. تو اگر میں کسی کی غیبت کرنا پسند کروں گا تو ماں کی غیبت کروں گا، کیوں کہ اگر نیکی جانی بھی ہے تو میرے ماں کے پاس جائے. یعنی یہ تو ایسا نہیں ہے کوئی ماں کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا. لیکن انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک بات بتائی، یعنی غیبت ایسا سودا ہے کہ خدا کی قسم دن بھر آپ نے نیکی کی اور 2 منٹ میں تو یہ حسد اور غیبت. دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں حسد سے بچا اور غیبت سے بچا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسد سے بچنے کا طریقہ ہے جس سے ہمیں حسد ہو رہا ہے نا، اس کی خوشیوں پر اس کو مبارکباد دیا کریں، اس کے منہ پر اس کو 4 بار دعا دیں، 2-4 بار اس کے ساتھ شریک ہوں. دھیرے دھیرے حسد کے مٹانے کو. حسد مینیج کیسے ہوگا؟ حسد کیسے ختم کیا جائے گا؟ ایسے ختم کیا جائے گا، اس کے سامنے مسکرائیں، اپنے نفس کو مار کے اس کو دعا دیں اور اس کی خوشیوں میں مبارکباد دے، اس کو ہدیہ تحفہ دے. کسی طرح حسد مٹ جائے تو جتنی بھی ترقی کر، میرے دل کا حسد مٹے، بس یہ میرے لیے سب سے بڑی ترقی ہے. اسی طرح غیبت کے بارے میں ذرا سب، یہ تو بڑا ڈینجر ہے. غیبت بہت جلدی نہیں چھوٹتی، بہت جلدی نہیں چھوٹتی. قرآن نے اس پر کتنی سخت بات کہی ہے. سگے مطلب مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے جیسا، لحم اخیہ میتہ، مردہ کا گوشت کا بھائی کون کھانا پسند کرے گا؟ اور آپ یقین کیجئے ہم کوئی ایسا نہیں ہے جو مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاتا، الا ماشاء اللہ. میں بات کر رہا ہوں، میں خود ملوث ہوں. اور جب بھی بات کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں یا اللہ یہ چھوٹے گی کیسے. اس لیے نہیں بات کرتے ہیں کہ دنیا غیبت کر رہی ہے، اس لیے بات کر رہے ہیں. ابھی بھی اس بات میرے دل میں ابھی بھی وہی کیفیت آ رہی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے کیسے چھوٹے گی. دوسروں کو تو کہنا بات کی بات ہے، 100% مبتلا ہے، کوئی تقویٰ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے گی کیسے؟ یہ حسد پر بات ہے. ام یحسدون الناس، تم لوگوں کو ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے تم حسد کرتے ہو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے دیے ہوئے فضل پر تم حسد کرتے ہو. ام یحسدون الناس. یہود کی بیماری کیا ہے؟ بخل. دوسری بیماری کیا ہے؟ حسد. ساری انسانیت یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہیومن لیول پر جو بھی مورلی جتنے بھی خراب عادتیں ہیں وہ سب کے سب یہود میں موجود ہیں. ہمیں اگر اپنے آپ کو سیدھا ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سیدھا ہونا ہے. مکے میں آپ نے کیسے زندگی گزاری، مکے میں رہتے ہوئے آپ نے کیسے پاور کے لیے محنت کی آپ نے، اور پاور آنے کے بعد آپ نے کیا کیا. سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول. پاور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کیسے زندگی گزاری. ایک یعنی سمجھ لے اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی، اسلام کی طاقت سپر پاور تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چند مہینے انہوں نے حکومت کی، خلافت کی. ان کے گھر میں کیا تھا؟ ڈپلومیٹک پروٹوکول کیا تھا ان کا منتھلی ایکسپنس ایز اے رولر، ایز اے حاکم، ایز اے امپیرر ان کا کیا خرچ تھا. حیرت کریں گے ہمارے یہاں ایک چپراسی کا بھی خرچ اس سے زیادہ ہے. یہ نہیں سیکھیں گے. سیکھیں گے کیا؟ یہود کے پاس پاور کیسے ہے، ان کے ہاں سیکورٹی کا سسٹم کیا ہے، کتنے کیمرے لگائے ہیں، کتنے کتے پھیلائے ہوئے ہیں، کتنی پولیس رکھی ہوئی ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف کارز ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دھماکہ برداشت کرنے والے، کتنے پوائنٹ کا دھماکہ برداشت کرنے والی عمارت ہے. یہ ایسی والی مثال ایسے والے بدماش لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. استغفر اللہ. جب ٹائم آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا، وہ تو اللہ کا نظام ہے، کوئی نہیں بچے گا. جس سے وہ بچنا چاہے گا وہ چیز وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا. جس کو اگر وہ بندوق کو اپنا سہارا بنا رہا ہے، وہ بندوق بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب تک اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو وہ چل رہی. وہ تو مخلوقات تو معصوم ہیں، ان سے کیا، بندوق سے تھوڑی قیامت میں سوال ہوگا کہ بھائی تو معصوم کے خلاف کیوں چلی. وہ تو چلانے والے کے خلاف ہوگا. چھری کو بھی جب تک حکم ہے اللہ کی طرف سے، جبھی وہ اپنی دھار سے کسی کو کاٹے گی. اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی. لہذا فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ. اب قرآن کہہ رہا ہے آپ حسد کرتے ہیں، ہم نے جو ان کے اوپر اللہ نے ان کو فضل دیا ہے. فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم کو کتاب دی اور اس کے اوپر نبوت اتاری، حکمت کی باتیں ان کو سمجھائیں. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی. بہت بڑی سلطنت. ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بھی ہم سن چکے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے
حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ پوری بنی اسرائیل جو ختم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے, نبوت کے اعتبار سے نبوت ختم ہوئی. اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں ایک بھی نبی نہیں اور وہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت اسحاق کے اولاد میں جو بنی اسرائیل اور مصر اور اس کے ارد گرد جو پورا خطہ تھا, بہت بڑی سلطنت سے گزرے لوگ, لہٰذا بڑے بڑے حاکم گزرے. اور حکومت میں سب سے بڑے حاکم تو حضرت سلیمان علیہ السلام خود. ایسی حکومت, بے مثال حکومت, چرند پرند پر حکومت, جنوں پر حکومت, ہوا پر حکومت. ایسی حکومت کس کی تھی؟ ایسی حکومت تو دنیا میں کسی کی نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مارننگ میں جو ٹریول جرنی کرتے تھے, اٹ واز ایکول ٹو 1 month. ایک مہینے کی جرنی کو ایک صبح میں طے کر لیتے تھے, ایک شام میں ایک مہینے کی. یعنی ایک صبح کو جب روانہ ہوتے تھے اور جہاں پہنچنا ہوتا تھا عام مسافروں کے لیے, اس کے لیے 1 مہینہ ٹائم لگتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے تھے. ہوا پر حکومت تھی, ہوا پر حکم. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا تک کو تابع کر دیا تھا. ہوا کو حکم دیتے, آپ کا جہاز تو تاپمان, کیا بولتے ہیں, تاپمان بہت ٹربولنس ہو رہا ہے, بہت جہاز کا موسم بہت خراب ہے, بہت جرکنگ ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے, پیٹی باندھ لے, یہ کر لے, وہ کر لے. وہ تو بیچارے ہوا کے تابع ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی. لہٰذا حرکت نہیں کرنا ہے, بالکل سیدھی چلو, سیدھا رہنا ہے ایک دم. ابھی ہمارے دائیں طرف جانا ہے, کوئی اسٹیئرنگ نہیں, کچھ اسٹیئرنگ نہیں. دائیں طرف مڑ گئے, ابھی ہمارا رخ ادھر ہے, ہوا نے ادھر رخ رکھ لیا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ. ایسی حکومت. اوپر بھی اور کیا, کوئی بند کمرے میں نہیں ہوتا تھا, پیک جرنی نہیں تھی, اوپن جرنی تھی. ہوائی بیڑا, ہوائی بیڑے پہ سفر ہوتا تھا. اس بیڑے میں مرد, عورت, لشکر, جانور, منر, آرند پرند سب, جیسا کہ روایتوں میں ذکر ہے. تو آتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کے اولاد میں بہت بڑی سلطنت دی. سلیمان علیہ السلام اور ان کے علاوہ بھی داؤد علیہ السلام کی بھی حکومت رہی ہے, سلیمان علیہ السلام کی بھی رہی. ان کے بعد بھی بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ حاکم گزرے بنی اسرائیل میں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. کچھ تو ان میں سے مومن تھے. یہ آیت پر غور سے سنیا, خاندان کا غرہ کسی کو کام نہیں آئے گا, حتیٰ کہ ابراہیم کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہو تو صرف ابراہیم کی اولاد ہونے سے تیرے کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. فائدہ کب ہوگا؟ جب تو ابراہیم کے راستے پر ہوگا. ابراہیم کے خاندان سے ہوگا یہ کافی نہیں ہے, ابراہیم کے راستے پر ہونا ضروری ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے. کس میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین سے الٹا روکا لوگوں کو. قرآن میں تو سورہ حدید میں تو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ. ان میں سے بہت تھوڑے ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. نوح اور ابراہیم کی اولاد کی اکثریت تو فاسق ہے. کیوں بتایا یہ نام لے کے, کیوں بتایا؟ ہم جو اپنے دور میں خاندان کے نام پر بہت سارے لوگ کبھی کبھی اپنی بڑائی, اپنی عظمت کا خواب دیکھتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. قیامت کے دن ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ فیملی بیس پر نہیں ہے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. اس دن ہم حسب نسب نہیں دیکھیں گے. قرآن دیکھیں گے کیا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا, ٹھیک ٹھاک ہوگا, وہ کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا, سب خالی ہے, کچھ نہیں ہے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. یہ سارے کے سارے ناکام. کرائٹیریا ہمارا اس دن کا یہ ہے. اس دن ہمارا کرائٹیریا نسب کا نہیں ہے. تو فَمِنْهُمْ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. سوف نصلیہم نارا. قیامت کے دن ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم. جب جب ان کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی, کھال پک جائے گی,
جلنے کے قابل نہیں رہے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس کی جگہ پھر ہم ان کو نئی کھال دیں گے. اللہ بچائے. اسی لیے ایمان کی دولت پر صبح شام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بغیر مانگے ملی ہے، ایسی عجیب و غریب دولت ملی ہے کہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے فَلَا يُقْبَلْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ پوری زمین کے برابر دولت لے لیں، مجھے چھوڑ دیں. تو یہ پاسبل ہے کہ پوری زمین کا کوئی مالک ہو؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہو بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. اور ہمیں تو چاہیے بھی نہیں، تم دے کس کو رہے ہو؟ کلما نضجت جلودہم، بعض روایتوں میں آتا ہے ایک ایک دن میں، واللہ عالم، قرآن تو نے تعداد تو نہیں بتائی ہے، ایک بار ہوگا، 2 بار ہوگا، 4 بار ہوگا. اگر روزانہ کے اندر ایک بار بھی ہوگا تو مطلب سلسلہ تو رکنے والا نہیں. کھال میں جلنے کے بعد جب کھال ختم ہو جائے گی تو حس ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا، حس ختم ہو جاتا ہے. یہ حس جس کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ کھال ہے، جس کھال کے اوپر ہم ٹیٹو بناتے ہیں. اللہ کی خوبصورت کھال کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اور لباس اللہ نے اچھا دیا، لباس نہ پہن کے چڈا پہنتے ہیں، عجیب عجیب واہیات قسم کی زندگی گزارتے ہیں، پھٹے پینٹ پہنتے ہیں. یہ عجیب مطلب بیہودہ پن. بعض نوجوان بچوں کو ایسا کیسے شوق ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی اللہ نے قرآن نے کہا ہے کہ یا بنی آدم، ایمان والوں، بنی آدم، ہم نے اچھا اس میں اللہ نے ایمان والے نہیں کہا ہے، بنی آدم کا ہے، آدم کی ساری اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے ڈریس کے پورے ریسورسز اور ڈریس میٹیریل آپ کے لیے دنیا میں پورا ریڈی رکھا ہے، آپ اس کو یوز کرو. یہ ہم نے کیوں بنایا ڈریس؟ یواری سواتکم، سب سے پہلے تو آپ کی چھپنے والی جگہوں کو چھپنا چاہیے. سوات کا عام طور سے جو ہماری شرمگاہیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. وریشا، اور دوسرا اس کا ایک اہم مقصد ہے کہ اس سے آپ کی بیوٹی، ہم نے آپ کی بیوٹی کے لیے لباس بنایا ہے. لہذا لباس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ شریعت نے جتنے بدن کے حصے کو ڈھکنے کے لیے کہا ہے وہ انسان کی زینت ہے. اب جناب گھٹنا کھولا ہوا ہے، چڈا پہنا ہوا ہے، پتلی سی ٹانگ ہے، کالی سی پنڈلی ہے، پتہ نہیں کس کو دکھا رہا ہے، کیا خوبصورتی ہے اس میں، کون مجنون دیوانہ ہو جائے گا اس کو دیکھ کر. گھن آتی ہے ان لوگوں کی جن کے نہ بدن، اچھا بدن اچھا بھی ہے تو بھی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یعنی آپ خود سوچیں کیسا بیہودہ لگتا ہے انسان. بعض کا تو چڈے کا وہ ایریا زیادہ ہوتا ہے، ٹانگ پتلی ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی ہلتا، جھنڈے کے جیسا ہلتا رہتا ہے چڈا. اب پہن کے جناب مال میں گھوم رہے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بیہودہ انسان قسم کے. ایسے گھن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کبھی شوق نہ پیدا ہو جائے. شوق کبھی بھی دیکھا تھا کہ کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی بازار میں تو ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے نا، ایسا تو نہیں غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے لباس کو زینت بنایا. اس لباس کے نیچے ایک اور لباس ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جلد. جلد کہتے ہیں کھال. یہ کھال کے اندر سینس ہے. یہ کھال جب ہٹ جائے سینس ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام دیکھیں، اس کھال کے اندر کیا طاقت رکھی ہے. لہذا جب تک جہاں تک کھال کا ایریا ہے وہیں تک سینس ہے. جب اندر جائیں تو اب اندر آپ کے نیڈل اگر زیادہ اندر جائیں آپ کو فیل نہیں ہوگا. اب یہ کھال جب تک اس کا سینس ہے وہ جل گئی، اب تو عذاب تو ہے نا، تو اب کھال ہٹ گئی تو اس کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اور تکلیف کا مستحق ہے بندہ، لہذا دوبارہ کھال ڈالو اس کو. بدل اللہ جلودا غیرہا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب. ہمیں کھال جلانا تھوڑی ہے، ہمیں تو اس کو عذاب دینا ہے. کیوں عذاب مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. کبھی کبھی ہم مسلمان بھی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. غور سے سنیے، یہ ہے سیکھنے کی چیز. انٹرسٹ کے معاملے میں بات آئی، کیا ہے یار سب چلتا ہے، کیا انٹرسٹ، یہ اللہ کی نشانی کو جھٹلا رہے ہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، ارے بڑے دیکھے نماز پڑھنے والے، اللہ کی نشانی کو جھٹلا رہے ہیں. میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا ہوں کہ کوئی کافر ہو جائے گا، لیکن اٹ از آلسو اے کائنڈ آف دیٹ. یہ اسی کے شوشے، اسی چیپٹر کی چیز ہے. وہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے جو کہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا ٹیمپریچر کم ہے، بٹ یہ اسی کائنڈ کی چیز ہے.
اسی لیے ہم عمل کچھ نہ کریں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھ سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے۔ لیکن شریعت کے کسی بھی عمل، کسی بھی تقوی کی بات، کسی بھی اچھے اخلاق، کسی بھی سنت کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ اسی سے خدا نخواستہ وہ تکذیب کا شبہ اور تکذیب کے راستے پہ آدمی جا سکتا ہے، جھٹلانے کے۔ تو یہ تو بہرحال سراسر کافروں کے لیے ہے، ان الذین کفروا، اللہ نسل در نسل تک ایمان کو باقی رکھے، اور اگر ایمان کا خطرہ ہو تو اللہ نسل ہی ختم کر دے۔ ایسی نسل باقی رہنے کا فائدہ نہیں جو کافر ہو کے باقی رہے۔ دیکھیں آپ کہ یہ تو اور بھی عذاب ہے آگے، اور خطرناک خطرناک قرآن میں بہت سارے عذاب لکھے ہیں، یہی عذاب کم ہے کیا؟ روایتوں میں ذکر ہے کہ ایک انسان کا حلیہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اس کے دانت اتنے خطرناک بڑے بڑے دانت ہوں گے، یہ سیم حلیے میں نہیں ہوگا آدمی، حلیہ بھی چینج ہوگا۔ بعض روایتوں میں تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، روایتوں کو چیک کرنا ضروری ہے کہ وہ کس حد تک وہ روایتوں کا درجہ ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حلیہ بدلا ہوا ہوگا۔ جیسے جنت میں ہمارا بھی لائن لینتھ چینج ہوگا، ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اپنی اصلی حالت پر جائیں گے، اور عمر بھی ہماری بدل جائے گی، ورنہ بڈھا جنت میں جائے کیا فائدہ؟ شیبہ رو داخل جنہ منہ بھی فائدہ، بھی فائدہ لازمی کی شباب حور بھائی، حور کے پھر بڈھا جائے گا، حور لے کے کیا کرے گا بیچارہ؟ تو یہ سب مسائل ہے، تو سب کچھ چینج ہوگا، زمین چینج، سب کچھ چینج، ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج، ہمارے پورا نظام کا سسٹم چینج، گرمی سردی کا نظام ختم، ہمارے جو جسم سے فضلات نکلتے ہیں، پسینہ، بلغم، یہ وہ پیشاب وغیرہ، سب کچھ کا سسٹم نہیں، اولاد کا سسٹم نہیں، کچھ بھی نہیں، جھنجھٹ نہیں، ادھر کوئی ٹینشن نہیں۔ ایسی جنت ہے اللہ کی۔ قرآن کہتا ہے الا ان صلۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سودا ہے وہ ویری کاسٹلی، بہت کاسٹلی ہے، اس کو خریدنا کیسے ہے؟ یہی ایمان عمل صالح سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عزیز ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں، اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ حکیم ہے اللہ، حکیم ہے اللہ، کبھی بھی بے تکی عذاب۔ دیکھیں یہاں پر حکیم آیا ہے، ایک کفر کے بدلے میں اتنی خطرناک عذاب، کبھی بھی خیال آتا ہو نا کسی کو، ایک کفر کے بدلے میں اتنا خطرناک عذاب۔ قیامت کے دن اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ جنت میں جا کے یہ تمنا تو ہوگی کہ ذرا دیکھیں جہنم میں کیا حال ہے۔ سورہ صافات میں ذکر ہے، ان کان لی قرین یقول وانک لمن المصدقین فهل انتم مطلعین، ڈو یو وانٹ ٹو واچ؟ تو آپ کہاں سے واچ کریں گے؟ ادھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ جہنم کی تو آگ بڑی خطرناک ہے۔ اب آپ کا سوشل میڈیا ایسے سلسلے تو بنا ہے سب پتہ دکھانے کے لیے کہ کیسے دکھائیں گے ہم۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو انسان دیکھے گا، تو انسان جب وہاں دیکھے گا تو اس کو وہاں ہر چیز دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے گا کہ جو ہو رہا ہے وہ انصاف کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہاں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہاں سمجھنے کے لیے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، سراسر کائنات میں ایک ذرہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کا نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات تو کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم جس پر زندہ ہیں، ایک چیز بھی، ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، میں اب وہ جو لکھ رہا تھا تو یہ جو آپ کا تیسرا لیئر جو ہے اس لیئر میں ہوا نہیں ہے، اس پہ لکھا ہے کہ میں بھی مطلب ایک سیکنڈ کے 6/7 حصے میں تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ادھر آکسیجن نہیں ہے، ایک دم ہوا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، یہ سب پورا پین پان کے جاتے ہیں اسٹور، پھر بھی اللہ انہیں قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پہ اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ یہ گریویٹی جس کے اوپر ہم اتنا شان سے چلتے ہیں، اتنا سکون سے ہم چلتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسپیس میں جا کر کھوپڑی میں نہیں آئی بات، ایک ڈریس 5 کروڑ کا ہے، یعنی 14 کروڑ تک ایک ڈریس، صرف ایک اسپیس سوٹ جو ہے، اس سے بھی زیادہ مہنگے مہنگے ہیں۔ اس کے اندر اب کیا ہے جناب، وہ اس کو وہاں ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے ابھی ٹھہر نہیں سکتا، اڑتا ہی رہے گا، فلوٹنگ، تیرتا ہی رہے گا، اس میں زندگی گزرتی ہے۔ سونے کے لیے، سونے کا کوئی امکان نہیں ہے اسپیس اسٹیشن کے اندر، سونے کے لیے فکس کیبن بنی ہے، اس کیبن کے اندر بیگ بنا ہے، اس بیگ کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے بیلٹ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے نیند آتی ہے، تب سو سکتے ہیں۔
یعنی اور آپ کو یہ نہیں معلوم آپ الٹے ہیں سیدھے ہیں, وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں یہ گریویٹی کا سسٹم اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہل جائے تو کیا ہوگا, سانس کا سسٹم ہل جائے تو کیا ہوگا. حیرت ہوگی, میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا, اوپر وہاں پانی کا سسٹم نہیں ہے, پانی ڈھونڈ رہے ہیں آسمان پہ جا کے. اللہ نے بولا ہم نے پانی رکھا ہی نہیں, کائے کو ڈھونڈ رہے ہو بیوقوف آدمی. آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے ساتھ ہی بول دیا کہ ادھر زمین کے علاوہ دوسرا کہیں کچھ نہیں ہے. سائنس کتنی بیوقوفی والا کام کر رہی ہے. یہ قرآن میں موجود ہے, ہم بتائیں گے آپ کو. قرآن نے صاف کہا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ, لائف ریسورسز ہم نے سب کے سب صرف زمین پہ رکھے ہیں, باہر کہیں نہیں ہے. مت ٹائم برباد کرو, پیسے مت برباد کرو, غریبوں کو دو, پڑھنے والوں کو دو, اس کو دو, وہاں پیسہ انویسٹ کرو. یہ کیا تم نے 500 کروڑ کا ٹکٹ لے کے بھیجا, چلو کچھ ضرورت کی چیز ہے تو سمجھ میں آتا ہے, اب وہاں جا کے گھر بنانا وغیرہ وغیرہ. تو اتنا انسان کے باہر ایک ذرہ, پوری کائنات ایک سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن بند کر دے اللہ, ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے, آپ اندازہ پوری دنیا مر جائے گی. کتنے مزے سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کیا کیا رکھا ہے خدا کی قسم. آپ دیکھیں قدرت کا نظام. سمندر کے کنارے کبھی آپ جائیں, کیسا سناٹا لگتا ہے, انسان کو سناٹا خراب لگتا ہے, لیکن خدا کا نظام دیکھیں, کوئی جائے یا نہ جائے 24 گھنٹہ میوزک چالو ہے وہاں. کوئی جائے یا نہ جائے 24 گھنٹہ میوزک چالو ہے, آواز آتی ہے دنیا کے کہیں بھی سمندر کے. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہومیوپیتھک میں بہت سارے بیماریوں کے علاج میں یہ لکھا ہے کہ کہیں کنارے, سمندر کے کنارے جا کے بیٹھیں, وہاں کی ہوا اور اس آواز سے دماغ کو بہت راحت پہنچتی ہے. رات میں کتنے پھتنگے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ پھتنگے فالتو میں گھوم رہے ہیں. رات کے سناٹے کو ہوں ہاں ہوں ہاں, چاروں طرف آواز, شور کو, اگر وہ سناٹا ہو تو ہماری آدھی ہمارے دماغ پر پریشر بن جائے. رات کا اندھیرا, چاند چمکتا ہے, چاند نہ ہو, رات کا اگر سورج, اگر آپ دیکھ لیں اگر چاند کے علاوہ ستاروں کی روشنی نہ ہو, کیسا عجیب لگے گا. کیا مینج کیا ہے اللہ نے, دن کی روشنی الگ, چاند کی روشنی الگ, اور چاند نہ ہو تو ستاروں کی جگمگاہٹ الگ. کیسے کھلونے بنائے ہمارے لیے, کہیں کچھ ہے. آپ جگنو جب چمکتا ہے رات میں, کیا آدمی مگن ہو جاتا ہے. زمین آسمان پہ اللہ نے ستارے اتار دیے. کیا کیا رکھا ہے ہماری راحت کے لیے, کیا کیا, ادھر ہلچل, ادھر جنگلوں میں جائیں, چڑیا جب چہکتی ہے تو کبھی کبھی اگر آپ کو دل کرتا ہے وہاں سے آئے نہیں, ہوا چل رہی ہو اور چڑیوں کی آواز ہو رہی ہو, کبھی آپ گھنٹوں بیٹھیں گے آپ کو وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کرے گا. کبھی جا کے تو دیکھیں. اور خوبصورت ایک ہی ٹائپ کی چڑیا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ہر چڑیے کی آواز الگ, ہر چڑیے کی پرواز الگ, ہر چڑیے کا رنگ الگ, اس کا سائز الگ, اس کی اچھل کود الگ, اس کا ڈانس الگ, اس کی حرکت الگ. سب اللہ نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. کیا کیا نہیں بنایا اللہ نے, پوری کائنات. آپ فروٹ کے اس میں چلے جائیں, ایک ہی سبزی ہے, سبزی مارکیٹ میں چلے جائیں, یہ بھی سبزی, یہ بھی سبزی, یہ بھی سبزی, یہ بھی سبزی ہے. اس سبزی کا حال الگ, اس کا رنگ الگ, اس کا ٹیسٹ الگ, اس کا ٹیسٹ الگ, اور سب سبزیاں, آل آر ویجیٹیبلس. فروٹ میں جائیں, سب کا نیچر الگ, سب کا رنگ الگ, سب کا ٹیسٹ الگ, سب کی مٹھاس الگ, اور سب میٹھے ہیں. آم بھی میٹھا ہے, کیلا بھی میٹھا ہے, امرود بھی میٹھا ہے, سب کی مٹھاس الگ. کیوں, کس کے لیے؟ سب ہمیں سب کچھ بنا کے کمانے کے لیے پیسہ دیا, اور پیسہ کمانے کے لیے حالات دیے, دماغ دیا, وہ سب خرید کے لا کے گھر میں کھانے کے لیے عقل دی, اور عقل کھانے کے بعد اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے نظام ہضم دیا. ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا نظام ہضم بگڑ جائے, اوقات معلوم ہو جائے گی ساری دنیا کی میڈیکل کی. اور آج کا میڈیکل 50% سے زیادہ کیس کو خراب کرتا ہے, اور بہت سارے کنٹرول ہو جاتے ہیں. اور 50% سے آگے بڑھیں تو 25% کیس جو دنیا میں جو کینسر کے معاملات ہیں, وہ زیادہ تر میڈیکل کے بگڑے ہوئے ان کے ناکامی کے نتائج ہیں. یا آپ کہیں بھی جا کے پوچھ لیں, کروڑوں روپیہ خرچ کریں یہیں پر پہنچیں گے. کینسر کوئی بیماری نہیں ہے. کینسر دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ اور ریئیکشنز کا ایک اسٹیج ہے, جب وہ ظاہر ہوتا ہے, اور بعد میں پھر اس کو مارنے کے لیے اور دوسرا زہر چھوڑتے ہیں اور مار دیتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اتنا سب کچھ رکھا ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اتنا؟ اللہ قیامت میں اگر کافر کو عذاب دے گا تو عذاب کی وجہ ہے, ایسے نہیں دے رہا ہے عذاب. کسی لیے قرآن کہہ رہا ہے حکیم. اللہ جو عذاب دے گا, اللہ حکیم ہے. اللہ کبھی بھی اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے کسی مجرم کو عذاب نہیں دے گا. اتنا سب کچھ آنکھ کھولنا پڑتا ہے. آنکھ کھولیں
کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا کائنات میں پھیلا کے رکھا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کافر اور مومن دونوں کو ساتھ میں بیان کرتا ہے تاکہ انسان ایمان والوں کو بھی اپنی حقیقت معلوم ہو اور اپنے ایمان پر محنت کریں. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو عنقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. آپ کو یہ جو پیراڈائز ہے نا، پیراڈائز ہم لوگ ابھی اس پر ریسرچ کر رہے تھے، تو یہ انگلش کا ورڈ ہے، انگلش میں بولتے ہیں پیراڈائز، اسی کا دوسرا لفظ ہے جس کو عربی میں فردوس، فردوس ہی ہے پیراڈائز، سیم لفظ ہے. لیکن پیراڈائز خود ان کا اینگلو فرینچ ورڈ نہیں ہے، یہ اینگلو فرینچ ورڈ نہیں ہے، ایکچولی یہ ایران کا ورڈ ہے. اور ایران میں بھی، ایران تو ابھی کچھ صدیوں پہلے ایران نام پڑا نا، ورنہ اس کا نام پہلے فارس تھا. فارس میں، فارس کے اندر جو زبان تھی اس سے پہلے وہاں ایک زبان تھی اوستا لینگویج. اس لینگویج میں اس زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جس کو قبل مسیح کہتے ہیں، بیفور کیا بولتے ہیں اس کو، کرائسٹ، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہمارے اردو میں قبل مسیح بولتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ایران کے اندر، یہ بڑی پرانی تہذیب ہے. تو ان کے یہاں جو بادشاہ ہوتے تھے یہ زیادہ تر اپنے علاقے میں بڑے بڑے باغات بناتے تھے. اس باغات میں ان کا نیچر تھا، ندیاں بہاتے تھے، نہریں نکالتے تھے. ندی تو خود سے بنائی جاتی ہے اور نہر جو ہے کھودی جاتی ہے، تو نہر نکالتے تھے. اور بڑے بڑے درخت، اس میں پرندے جانور شکار وکار کرنے کے لیے، تو بہت بڑے. ایران میں ایسی چیزیں بہت پہلے تھیں، ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں. تو اس کو بولتے تھے پیریڈیز. پیری کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا، یعنی بند ایریا. پیری کا مطلب بند ایریا، اور ڈیز کا مطلب دیوار، اونچی دیوار سے گھرا ہوا علاقہ. تو اسی سے بنا ہے یہ پیریڈیز. ایکچولی ورڈ یہی ہے، پیری ڈیز، دو لفظ ہیں. پیری کا مطلب گھرا ہوا اور ڈیز کا مطلب اونچی دیوار ہے. تو اونچی دیوار گھیر کے یہ باغ بناتے تھے. اسی سے عربی میں وہ الگ الگ جیسے مائگریٹ کرتے ہیں نا ورڈز، ایک ملک سے دوسرے ملک ایسا کر کے. تو بہرحال پانی کا بہنا باغوں کے اندر قرآن میں سورہ کہف میں بھی ہے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخِلَالَهُمَا نَهْرٌ. اس کے دو باغ تھے، دونوں باغوں کے اندر ہم نے خوب نہریں بہائی تھی. تو جہاں پانی بہ رہا ہو نا، وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، دلوں کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ جنت کی خاص صفت ہے کہ پانی ہوگا وہاں، نہریں. اور نہریں بھی کیا لکھا ہے، تجری من تحتها الانہار. اب وہ من تحتها کی نوعیت کیا ہوگی؟ اوپر آدمی ہے، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یا نیچے کے انسان، مطلب جنت کا جنتی رہنے کی جگہ اوپر ہوگی، نیچے. لیکن بہرحال وہ جنت کی جو کیفیت ہوگی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اللہ نے بنائی ہے، اس کو بس ایمان لانا ہے. تو پانی اور باغات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش بندہ اس میں رہے گا، ہمیشہ ہمیش. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ جنت، یہ انعام بتا رہا ہے کہ ہم جنتی ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ادھر کافر جہنم میں رہے گا، ادھر جہنم. قرآن کہہ رہا پھر لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ان کی حوریں بھی ہوں گی، دنیا والی بھی ہوں گی، جس کی جتنی ہے وہ سب کی سب ہوں گی. 2 والی کی 2 ہوں گی، 4 والے کی 4 ہوں گی، اور جن کو ایک ہوگی ان کو ایک اور ملے گی. سب کی ٹینشن شروع. بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں والی چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی. دیکھیں، ہاں تو عورتوں کو سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخر ہم میں ایسی کیا کمزوری ہے کہ مرد حضرات یا شوہر حضرات ایسی تمنا کرتے ہیں. عورتیں یہ سوچیں گی کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں حوروں کو بھلا دیں. ہمارے کہنے کا یہ مقصد ہے، ہمارے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو تانا دے رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی خواتین ایسے رہیں کہ حوروں کی تمنا رہے، کہ وہ جنت میں بولے اللہ حور ہے، تم لوگ سائڈ میں رہو، بس ہمارے ادھر ہی ٹھیک ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ازواج سے مراد دنیا والی بھی، وہاں کی بھی. باقی بہت ساری جو باتیں حدیث میں ہیں وہ ٹھیک، اس پر آمنا و صدقنا. کچھ باتیں اسرائیلیات سے، بہت ساری باتیں تقریروں میں آپ لوگ سنتے ہوں گے. ہر سنی ہوئی بات کو چیک ضرور کرنا ضروری ہے، یہ پڑھے لکھے ہونے کی ذمہ داری ہے. بہت ساری باتیں ہیں جنت کے بارے میں، ادھر ادھر کے معاملات میں. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا،
وہاں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو ایسے سائے میں داخل کریں گے کہ وہ سایہ ایک دم گھنا سایہ ہوگا، اور وہ سایہ دل کو راحت پہنچانے والا، اور اس سائے کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور وہ گہرا سایہ والی جنت ہوگی۔ اور سایہ ظاہر سی بات ہے جنت میں کوئی بھی چیز ہوگی وہ ایک دم ہماری طبیعت مزاج اور ہم کو خوش کرنے والی اور راحت پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور اعلیٰ حصہ، دونوں جنت الفردوس ہے، لہذا اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ اور جب کبھی رقت کی کیفیت ہو، دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہو، تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر یہ بھی مانگنے کی ہمت کیجئے کہ یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والی جماعت میں شامل فرما دے۔ جس طرح حضرت عکاشہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کو چانس مل گیا، ہمیں بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو کہیں سے ارینج تو نہیں کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے فیصلے کی بات ہے، وہ جب کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال تھا؟ اگر پچھلے ہفتے کا کوئی سوال پینڈنگ رہ گیا اور ذرا مجھے یاد دلائے کیجیے، مجھے بھول گیا، میں ایک دو سوال کے بارے میں کلیئرفیکیشن کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھول گیا میں۔ پچھلے ہفتے جو زوال اور جمعہ کی اذان کے سلسلے سے بات ہوئی تھی، تو عورتوں کے لیے کیا وہی ہے کہ اذان کے ساتھ نماز شروع کر سکتے ہیں؟ جی، جمعے کی خصوصیت ہے، وہ مسجد کی خصوصیت نہیں، فرق سمجھے نا، جمعے کی خصوصیت ہے، مسجد کی خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے، میں نے دونوں بتائی ہے باتیں۔ بعض ائمہ کے یہاں جمعے کو بھی وہ کہتے ہیں زوال کا وقت حرام ہے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمعے کے دن جمعے کی خصوصیات میں ہے کہ اس دن زوال کی قید نہیں ہے۔ تو اب جو جس پر عمل کرتا ہے پورا اختیار ہے، نبی کا طریقہ ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو اس دن زوال کے وقت عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو دل کرتا ہے، پورا اختیار ہے۔ کیوں؟ دونوں کی پوری، اور یہ مسئلہ دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ کیا؟ ہاں، وہ پوچھا تھا، نہیں، ہاں ابھی اچھا یاد دلایا، جزاکم اللہ خیر۔ سنت میں نے اس دن بھی اشارہ کر دیا تھا کہ کسی بھی عمل کے ترک کرنے پر کوئی کیا گناہ ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ سنت موقعہ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں، ان نمازوں کے چھوٹنے پر کوئی وعید حدیث میں نہیں۔ یہ علماء نے مطلب ترغیب کے لیے کچھ باتیں اس میں کہی ہیں، وعید تو نہیں ہے اس پر، جیسے کوئی سنت نہیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ گناہ ہوگا، نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ وہ سنت کی پابندی نہ کرے، جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس سے ہماری نمازیں وہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وعید کوئی نہیں ہے۔ لیکن نماز چھوٹ گئی ہے، موقع چھوٹ گئی، فرض نماز چل گئی، آپ بعد میں پڑھیں گے؟ نہیں، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ سنت موقعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے، ہاں، لہذا اس وقت پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا۔ کبھی کبھی آپ ارادہ کرتے ہیں ہم بعد میں پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز کے ٹائم سنت وقت تھا، کوئی کام تھا، آپ نے کہا ابھی نہیں پڑھا ہے، بعد میں پڑھیں گے، تو وہ قضا نہیں ہوئی آپ کی۔ لیکن دوسرے وقت نماز کا وقت داخل ہو گیا تو قضا ہو جاتی ہے، تو اب نہیں پڑھنا، اب صرف فرض پڑھنا ہے۔ وطر کے بارے میں ہے کہ وطر دہرائی جا سکتی ہے، اگر کوئی نہیں دہراتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی دہراتا ہے تو دہرائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی بہت پابندی فرمائی ہے۔ جی، فجر کی دو سنتیں، اس کو غور سے سنیے ذرا، کچھ چیزیں ہمارے ہاں غلط رائج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے یہاں اقامت کھڑے ہونے کے ساتھ جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے ہیں 100% طریقہ غلط ہے۔ آپ اگر دوسرے مولانا سے پوچھیے گا تو پھر میرے بتائے ہوئے بات کو ڈیلیٹ کر دیجیے، پھر انہیں وہ دلیل کی بات رکھیے۔ آپ کو صحیح بات اگر جاننا ہے تو حدیث کی روشنی میں فجر کے ٹائم جب امام کھڑا ہو گیا تو نماز پڑھنے کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے، سیدھا جا کے شامل ہو گئی بات۔ اب کیا کریں؟ سنت تو چھوٹ گئی، دو آپشن ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں گے، تو چونکہ اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کو
عام طور سے لوگ اٹھتے ہیں 7 ساڑھے 7 بجے اگر کوئی سوتا ہے تو بھی، اور اگر کوئی نہیں بھی سوتا ہے تو 7 ساڑھے 7 6 بجے 6:30 بجے کے بعد جب سورج نکل گیا تو اتنا ٹائم رہتا ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کر لے. فجر کی سنت کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ وہ محروم نہ رہ جائے بندہ، ورنہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ فجر کی سنت کو بعد میں کسی نے دہرایا ہو، لیکن چونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے محروم نہ رہ جائے بندہ. دوسری شکل، اگر شک ہے کہ میرے سے رہ جائے گا تو پھر فجر کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں آپشن ہیں. لیکن فجر کے بعد فوراً پڑھنے والا آپشن تھوڑا کمزور ہے، لیکن وہ مجبوری کا آپشن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد باضابطہ، حدیث ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ منع فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز. یہ صرف ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا جو نماز میں جماعت میں آتے ہیں، مرد حضرات. عورتیں اگر ایسا ہوا کہ عورتوں کو پتہ چلا کہ سورج نکلنے کا ٹائم قریب ہے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھیں، صرف 2 رکعت فرض پڑھیں، اب وہ سنت نہ پڑھیں. لیکن اگر ان کی نماز نکل گئی، فجر کے بعد اگر دہرا رہے ہیں سورج نکلنے کے بعد تو پھر دونوں پڑھیں، سنت اور فرض دونوں. زوال کے بعد اگر وقت نکل گیا نماز کا تو اب پھر کہتے ہیں پھر صرف فرض دہرانی ہے، صرف فرض دہرانی ہے، فجر کی سنت نہیں دہرانی. دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض علماء نے اس سنت کے بارے میں اتنی بات آئی ہے، اس لیے احتیاطاً وہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر ہم آپس میں ایک ریجڈ بھی نہیں ہو سکتے اور لڑ جھگڑ نہیں سکتے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو میں اس کو گریبان نہیں پکڑوں گا تو نے کیوں پڑھی، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنا چہرہ تیکھا نہیں کریں گے کہ یہ کیا غلط کام کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، تھوڑا اس میں فلیکسیبل ہونا پڑے گا. موضوع کے لیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سورج نکلنے کا وہ ہے کہ سورج نکلنے والا ہے تو سنت چھوڑ کے فرض پڑھ لیں. ہاں نہیں، مرد حضرات کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن فرض کے لیے وہ صرف اگر سورج نکلنے کا ٹائم ہے، سورج نکلنے سے پہلے آپ کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ آگے سورج نکلنا ہے، ایک دم جب تک نماز ختم کرے سورج نکل جائے گا تو فرض پڑھیں صرف. اور ایک شکل ہے کہ انسان سویا، نیند کھلی، ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے، آنکھ کھلی اور وضو کیا، وضو کرنے کے ٹائم اب غلطی سے آنکھ کھلی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری حرکت کی وجہ سے لیٹ اٹھے ہیں، اور کہتا ہے نہیں آدمی روزانہ فجر پڑھتا ہے، غلطی سے لیٹ ہو گئے. اب جب سوئے رہ گئے، اب آپ کو ٹائم نہیں دیکھنا، گھڑی مت دیکھیے، سیدھا وضو کیجیے، اللہ اکبر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز بھول گیا یا جو سویا رہ گیا تو جب اس کو یاد آئے یا جب بیدار ہو وہی اس کا وقت ہے. پوری پڑھیں یا 2 پڑھیں؟ پوری پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ کیا بتائیں جو ہمارے وہاں وطر کی نیت کرتے ہیں لوگ، اس بارے میں یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں نا، یہ تو نمت ایک طریقہ ہی غلط ہے. زبان سے جو نیت ہوتی ہے اس کو نیت تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں، پڑھنا. یہ نیت نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا، پڑھنا ہوا. نیت پڑھنا نہیں، وطر کو آپ وطر بولیے بس، واجب سنت کے جھگڑے میں مت پڑھیے، خلاص اس سے نماز ہو جائے گی. وطر بس ہے، دل میں سوچا 3 رکعت وطر بس خلاص. یہ واجب سنت فرض بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ وطر ہے ختم. اگر کسی کا آیت وہ دعائے قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. پوری زندگی تو ہم نے یہی سنا ہے نا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، جبکہ خود ہماری ہی کتابوں میں لکھا ہے. احناف کے یہاں زیادہ اس پر مسئلہ ہے، احناف ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں بلکہ جائز سنت ہے. تو اس کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو کرے، میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ دعائے قنوت چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں کرتے، اس لیے کہ سجدہ دعائے قنوت کو واجب کہنا ایک مسئلہ ہے. تو آپ لوگ کنفیوژن میں نہ، اگر جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا ہے ویسے ہی کریں، اور اگر ایسے کرنا ہے تو ایسے کریں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یاد رکھیے. سب طریقے، ہاں ایک طریقہ تو بتاتے ہیں کہ تحیات کے بعد احترام کر کے پھر 2 سجدے کرنا ہے، پھر اور دوسرا یہ ہے کہ پورا پڑھنے کے بعد تحیات پڑھنے کے بعد سلام دینا دونوں طرف، پھر واپس 2 سجدے میں پھر سلام. صحیح طریقہ؟ دونوں کئی طریقے ہیں سجدہ سہو کے، 3-4 طریقے ہیں، سب صحیح ہیں. کئی طریقے ہیں سجدہ سہو. اور اگر امام صاحب غلطی کرتے ہیں تو صرف امام کو سجدے سہو کرنا ہے یا یہ بھی سوال صحیح ہے نا. یہ بھی دونوں طریقہ ہے، اس میں بھی دونوں طریقہ ہے. جہاں جیسا ہو ویسا کریں. ہم اگر اپنے ملکوں میں ہمیں معلوم ہے کہ امام سے غلطی ہوئی تو سب کے لیے سجدہ سہو ہے.
آپ کے یہاں کئی اماموں کے یہاں ان میں سے یہ بھی شامل ہے ہمارے عبازیہ کے یہاں، کہ کہتے ہیں غلطی امام سے ہوئی ہے، امام نے سجدہ سہو کر لیا تو آٹومیٹک سب کا کام ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی اپنی جگہ دلیل ہے، اس لیے دونوں باتیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ سجدہ سہو